آج ہماری قومی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام، کہا آج ہم مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ محض ایک کیلنڈر کی تاریخ نہیں بلکہ جرأت، اتحاد اور غیر متزلزل عزم کی داستان ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق دفاعی کارروائی کرتے ہوئے خود مختاری کا تحفظ کیا۔ مسلح افواج کی بہادری اور ڈسپلن نے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل بنیادی شرط ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ذمہ دارانہ اور جائز سفارتی موقف کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ پاکستانی قوم کو متحد ہونے پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب قوم یکجا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل۔ دشمن ابھی تک سرپرائز سے باہر نہیں نکلا۔ بھارت شور مچاتا رہا، پاکستان تاریخ لکھتا رہا۔ جارے مودی سرکار خاک چاٹنے پر مجبور۔ دشمن کی جارحیت پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 8 طیارے گرائے۔ دشمن کی کئی ایئر بیس اور دفاعی نظام کو تباہ کیا۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ پوری قوم کا افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ ملک بھر میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں اور تقریبات۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر مسلح افواج کی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ شرکاء کے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ABN نیوز کی جانب سے وطن کے محافظوں کو سلام۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی قوت اور فیصلہ کن صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ آئندہ ہر مہم جوئی کا جواب زیادہ سخت ہوگا۔ افواج پاکستان کا مارکہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ مارکہ حق نے پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھری۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے فضائیہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، مؤثر اور فیصلہ کن فورس بنا دیا۔ پاک فضائیہ کی کامیابی نے قوم کے اعتماد اور جذبہ حب الوطنی کو مزید مضبوط کیا۔ پاکستان امن پسند ملک اور پاک افواج ذمہ دارانہ اور پختہ اسٹریٹجک سوچ کی حامل ہیں۔ پاک افواج کی ہر تیاری، ہر کوشش کا محور خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ پاک افواج خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال سے باخبر اور دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں سے باخبر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا پہلا سال مکمل۔ تینوں مسلح افواج کی مشترکہ پریس کانفرنس آج دن 2 بجے ISPR میں ہوگی۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے۔ آپریشن بنیان البرسوس میں افواج پاکستان کی کامیابیوں سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے ترجمان بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ مارکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ واضح ہو گیا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کے جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مضبوط ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کا شعور اور اعتماد ہماری اصل طاقت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ لاہور بارڈر ٹاؤن میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مختلف مقامات پر خصوصی تقریبات، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مارکہ حق کی کامیابیوں پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہونے اور پاکستان کی کامیابی پر قوم خوشی سے نہال۔ شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ پاک فوج زندہ باد، پوری قوم ہم آواز۔ قلعہ بالا حصار پشاور کے سامنے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ شہداء کی تصاویر کے سامنے اسکول کے بچوں نے شمع روشن کی۔ شرکاء نے کہا کہ مارکہ حق میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جان کی قربانیاں دی۔ بہادر جوانوں کی قربانیوں کی بدولت پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی۔ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک ایئر فورس نے بھارت کے رافیل طیارے گرائے۔ ہمیں پاک فوج اور مارکہ حق میں کامیابی پر فخر ہے۔ مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں پروقار ثقافتی تقریب۔ کشمیری عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مارکہ حق کے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح، نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم سے متعلق ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ مارکہ حق میں کامیابی عسکری نہیں بلکہ اخلاقی کامیابی تھی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے شہداء کے ورثہ میں سونیئرز بھی تقسیم کیے۔ مارکہ حق، زمین سے فضا تک پاکستانی شاہینوں کا راج۔
अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन को नाकू चन्ने चबवा दिए। 6 मई की रात से शुरू होने वाला ऑपरेशन 7 मई को जंगी सूरत हाल में बदल गया। भारत ने नामनहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया। 31 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले आसाब शिकन मार्के में दुश्मन को नाखून चन्ने चबवा दिए। भारत के गुरूर को खाक में मिलाते हुए 8 जंगी तैयारे मार गिराए। महंगे तरीन और नामनहाद नाकाबिल तस्खीर राफेल तैयारे भी भारत का दिफा न कर सके। 11 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक सदर ट्रंप ने भी बारहा की। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर हर इंच जमीन पर अज़्म, हौसला और कुर्बानी की दास्तान रकम हुई। दुश्मन की जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फसीले आहन के सिपाहियों ने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन का दिफा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी रोकी बल्कि हिकमत अमली, पेशेवराना महारत और फौलादी आजम के साथ हर महाज पर बरतरी हासिल की। जवान जख्मी होने के बावजूद मोर्चों पर डटे रहे, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि कौमी अज़्म, इत्तेहाद और नाकाबिल तस्खीर दिफा की जिंदा अलामत है। इस मार्के में पाकिस्तानी अवाम ने भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर यकजहती और कुर्बानी की मिसाल कायम की। 6 मई को भारत ने 29 ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तानी सरहदों की जासूसी और इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। पाकिस्तान ने उन तमाम ड्रोन्स को फिजा में ही मलबे का ढेर बना दिया। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गए। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। 6 मई की शाम तक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट पर आ गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पों में शिद्दत आ गई। भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को निशाना बनाया। एबीएन न्यूज पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से खुसूसी नशरियात मुल्क भर के नाजरीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह किया गया। खुसूसी नशरियात में ऑपरेशन से मुताल्लिक हुकूमती बयानात, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स और माहिरीन की तज्जियाती गुफ्तगू को नुमाया तौर पर पेश किया गया। प्रोग्राम्स में मुल्की सलामती, इलाकाई सूरत हाल और मुमकिन असरात पर भी तफसीली बहस की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुंच गए। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। एक और तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मुस्तहिक अफराद में फ्री सोलर पैनल्स तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अवैस लगारी, अता तारन, अमीर मकाम, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं।